خالق کائنات نے انسان کی تربیت فرماتے ہوئے، انسان کو نصیحت فرماتے ہوئے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے۔ حضرت مولانا نقی علی خان آپ فرماتے ہیں کہ خوش بخت ہے یہ امت مصطفیٰ جسے اللہ نے خود اعلان فرمایا کہ اے ایمان والو۔ فرمایا خوش بخت ہے یہ امت کہ اللہ اعلان فرماتا ہے اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو۔ اعلان فرمایا اجتنبوا، اجتناب کرو، رک جاؤ، فرمایا بچ جاؤ۔ اللہ بندے سے پیار کرتا ہے، جب میں اولاد سے بھی پیار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹا اس سے بچ جاؤ، یہ خطرناک کام ہے، یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ والے لوگ اچھے نہیں ہیں، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں نہ جایا کرو، یوں نہ کیا کرو، وہ نہ کیا کرو، سمجھاتے ہیں وہ بچ جائے۔ پھر جو بچہ بچ جاتا ہے اس کام سے رکنے لگ جاتا ہے، پھر ہم چار لوگوں میں بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں میرا بچہ میری بات مانتا ہے، اچھا بچہ ہے۔ تو جب رب کائنات کو اولاد سے ہم جتنا پیار کرتے ہیں وہ تو اپنی مخلوق سے ہم سے 70 گنا بڑھ کے وہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے۔ ہم نے اس اولاد کو بنایا نہیں ہے، ہم نے تو اللہ سے دعا کی، اس نے اسباب پیدا کیے، اس نے سارے معاملات کیے، اس کے حکم سے بچہ پیدا ہوا، پھر ہم جو ہے اس کی رحمت سے کماتے رہے، کھلاتے رہے اور نظام چلتا رہا۔ ہم صرف کھلانے والے ہیں، اس کی رحمت سے وہ عطا کرتا ہے، ہم ان کو دے دیتے ہیں، پھر بھی ہمیں اتنا پیار ہوتا ہے۔ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس نے تو بڑی محبت سے بنایا، اس نے تو بڑے پیار سے بنایا اور بنا کے بتایا اے کائنات کے لوگوں سنو، میں نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی مخلوقات بنائی ہیں، سب سے خوبصورت اس مخلوق میں نے انسان کو بنایا۔ وہ کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، جس مخلوق کو اس نے خوبصورت بنایا ہے، جس کو سب سے بہتر بنایا، پھر ان سے کہتا ہے ایمان لے آئے ہو، خوش بخت ہو گئے ہو۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے رک جاؤ، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اے مالک کون سا کام اچھا نہیں ہے؟ ایمان لانے کے بعد تو ہمیں کس برے کام سے بچانا چاہتا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا کہ اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ظن کہتے ہیں گمان کو، خیال کو۔ ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بڑے خیال آتے ہیں ذہن میں، بڑے خیال آتے ہیں، اور لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھ بیٹھ سوچتے رہے اور جو مرضی آیا سوچتے رہے۔ تو بعض ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، اس کی اپنی موت، ہماری اپنی، اس کی اپنی زندگی، ہماری اپنی زندگی۔ وہ کچھ خوشحال بھی ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا یہ بچہ آپ کا بڑا کمزور ہے، پھر وہ بیٹا والد کہتا ہے یہ اندر سے کھلتا بڑا رہتا ہے، چلتا بڑا رہتا ہے، اس کے اندر عجیب سے خیال آتے ہیں، کچھ قوم سے غصہ بڑا آ جاتا ہے، یہ اس میں برداشت ہی نہیں ہے، اس سے ہر وقت اپنا فون چلاتا رہتا ہے، تو اس لیے یہ بہتر ہو ہی نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والوں بہت سارے خیال تو تمہیں آتے ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بڑے خیال آتے ہیں تمہیں، اس سے بچ جاؤ۔ ہمارے خیال تو آتے ہیں، اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، تو کون سے خیال سے بچانا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان بعض، اس میں بعض خیالات ایسے ہیں جو تمہیں آتے ہیں، اس میں سے بعض خیال ایسے ہیں کہ جو تم لوگوں میں فرمایا کہ عیب ڈھونڈتے ہو، برائیاں ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو کہ اس کا کوئی عیب ملے اور جہان کو بتاؤ۔ کبھی وہ بندہ اس بندے سے خوشی کا عالم پوچھیے جس کی آپ کو برائی کی خبر ہو اور آپ اس کو اکیلے میں بتائیں کہ بھائی یہ کمزوری ہے، تو
اس کو صحیح کر دو۔ اس سے خوشی کا عالم پوچھیے جس کا نقصان ہو رہا ہو اور آپ اسے اچانک سے جا کے اکیلے میں بتائیں اس جگہ سے آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو بچاؤ۔ آپ جب اسے بتائیں گے نا کہ آپ کے گودام کے فلاں جگہ سے چوری ہوتی ہے اور مجھے پتا ہے چور اس طریقے سے آتا ہے، اس کو سالوں سے پتا نہیں تھا، آپ نے بتایا چور اس طریقے سے آتا ہے، اس نے اس جگہ پہ جا کے پہرا دیا، اپنے مال کو بچایا، وہ بندہ مرتے دم تک کہتا رہے گا کہ لوگوں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کو مجھ سے کوئی لالچ نہیں، کچھ نہیں لیا، لیکن اس نے میرا مال بچایا ہے اور یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ میرا بڑا محسن ہے۔ جو مال بچائے تو بڑا محسن ہوتا ہے، جو تمہارا ایمان بچائے وہ کتنا بڑا محسن ہوگا، جو ایمان بچائے جو آخرت بہتر کرائے وہ کتنا بڑا محسن ہوگا۔ اس طرح کے فرمایا کسی نے کہا تھا کہ وہ قومیت، وہ لوگ، وہ انسان ہمیشہ ترقی کرتا ہے جو اپنے محسن کو نہیں بھولتا۔ بعض کی عادت ہوتی ہے بڑا شام کی بات ہی تو ایک ہی ہے، وہ ایک بات تمہاری آخرت کو بہتر کر گئی، وہ ایک بات تمہارے ایمان کو بہتر کر گئی، تو وہ بہت بڑا محسن ہے آپ کا، اس نے صرف ایک بات نہیں کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو دور بڑا کرو کثرت بدگمانیوں سے، برے خیالوں سے، جو بہت زیادہ تمہیں بدگمانیاں آتی ہیں ان سے دور رہا کرو۔ اور پھر خود فرماتا ہے بلا شبہ بغیر شک کے، فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جو بدگمانیاں ہیں، بعض بدگمانیاں جو ہیں یہ گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، یہ گناہ ہے۔ اور فرمایا کہ عیب نہ ڈھونڈو، جب اللہ فرما رہا ہے عیب نہ ڈھونڈو پھر تم کیوں اس کی دور میں لگا رہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے اس کے صبح شام کو ہوتا ہے، بھائی میں رات کو 2 بجے آ رہا تھا، یہ فلاں جگہ سے نکل رہا تھا، مجھے نہیں پتا وہ جگہ کیسی ہے، ایک دوسرے کو بتا رہا تھا، میں نے اس کو فلاں دن اس شہر میں گیا ہوں گا، میں نے اس کو دیکھا ہے، یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا، بھائی آپ کا کیا ہے؟ آپ اس سے ایک دفعہ رک کے پوچھ تو لو، وہ جگہ بڑی بری ہے، تو ادھر سے نکل رہا تھا، خیر تو تھی، ہو سکتا ہے وہ کہے کہ میں اپنے کسی دوست کو وہاں سے نکالنے گیا تھا، وہ دوست کو نکالنے گیا ہو اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہودی ایسا ہے، وہ جو آپ نے خیال پیدا کر لیا کہ ہم اسے بڑا اچھا سمجھتے تھے، یہ تو فلاں برے اڈے سے نکل رہا تھا۔ اللہ کے بندے، ہر ایک کا اپنا خیال ہوتا ہے، ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اس کو نکلتا دیکھ کر ہم نے برا سمجھ لیا اور فوراً سے اعلان شروع کر دیا، تو بہتر یہ تھا ہم اس سے پوچھ لیں، اگر خدا نہ خواستہ اس سے برائی ہو بھی گئی تھی تو وہ خالق کے کائنات بنانے والا، وہ تو اس کو ایک لقمہ نہیں کھلا سکتا، وہ بنانے والا کائنات کا مالک، وہ کہتا ہے تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑھ جائیں، میرے بندے میری بارگاہ میں آ، ایک بار جھک جا، توبۃ نصوحا، سچی اور پکی توبہ کر لے، آنسو بہا لے، سمندر کی جھاگ سے بڑھ کر گناہ ہو، پھر بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وہ کائنات کو چلانے والا، وہ کائنات کو کھلانے والا، وہ نافرمانیوں کے باوجود اتنے بھٹکتے راستوں پر چلنے والوں کو بھی ایک سجدے پر سارے گناہوں کو معاف کرنے پر تیار بیٹھا ہے۔ آپ اور میں کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتے، ایک لقمہ نہیں کھلاتے، بلکہ اس کے کھانے پر بھی راضی نہیں رہتے، پھر بھی ہم کہتے ہیں مجھے پتہ ہے اس کا یہ کتنے پانی میں، ایسے لفظ نہ کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی بدگمانیاں نہ کیا کرو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ واضح اعلان فرما رہا ہے بدگمانیوں سے بچو، اس میں بات ایسی ہوتی ہے جو گناہوں کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک لفظ ہے ہمارے یہاں جاسوسی، جاسوسی کہتے ہیں کہ چھپے چھپے اس کی کسی بھی بات کو ڈھونڈتے رہنا، چھپتے چھپتے، یعنی اس کو پتہ نہ چلنے دینا، اس سے ہنس کے بولنا اور اس سے کسی بات کا نکلوا لینا، میں باتوں بات میں اس سے پوچھا ہے۔ اللہ کے بندے، ہو سکتا ہے وہ تجھے اندر سے اپنا سمجھتا ہو، اس نے تجھے اپنا دکھ سنایا اور تو خوش ہو کے ہنستے ہوئے بتا رہے میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا ہے، اس میں یہ بھی برائی ہے، اس سے یہ کام ہوا ہے۔ ابھی وہ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ ہم کو دور والے سے
میں نے کہا ہمیں بھی پتا ہے، جانتا تھا قرآن، میں نے کہا پتا ہے، ایک بات کا خیال رکھو، اتنی برائیاں کی آپ نے، اتنے غلط کام کیے، اگر یہ بھی عیب آپ میں تھا تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، تم اس کے پردوں کو ہٹا کے خود کیوں بتا رہے ہو؟ اپنا گناہ بیان کر رہا ہے، اپنی غلطی بیان کر رہا ہے، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ہم سے لوگ شیئر کرتے ہیں، بات کا پوچھتا ہے یہ غلطی ہو گئی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ اب وہ مجھے بتا رہے ہیں اور شرمندگی سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم ایک بار اس کا ڈر دیکھ لیں، توبہ کر دیں۔ تو میں نے فوراً سے کہا رب ناراض ہوتا ہے، رب اس پر بھی ناراض ہوتا ہے کہ تم اپنا گناہ کیوں بتا رہے ہو، میں نے تمہارے گناہوں پر پردے رکھے ہوئے ہیں، تم کیوں بتا رہے ہو؟ اور وہ اپنا گناہ بولنے پر ناراض ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کا جب بولتے ہوں گے وہ کتنا ناراض ہوتا ہو، کتنا ناراض ہوتا ہو۔ اپنی زبان کی حفاظت ہے۔ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت دے دو، فرمایا ایک یہ دو جگہوں کے درمیان ہے، اس کی ضمانت دو، ایک تمہارا نفس ہے، اپنے ناموں کے درمیان جو ہے، فرمایا ایک اس کی اور ایک اس کی ضمانت دے دو، کہ بڑا ایمان فرمایا، فرمایا کہ اس کو زبان کو اور اپنے نفس کو غلط اگر استعمال نہیں کرو گے، فرمایا میں اس پر رات کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج وقت مزید ہو گئے، آج یہ تہیہ کر لیں، کچھ کا کچھ ہو جائے، ہم کسی کا ہے کسی دوسرے کو نہیں بتائیں۔ قبر ہم نے اپنی اچھی کرنی ہے، ہم نے اپنی قبر اچھی کرنی ہے۔ کوئی کتنا ہی برا ہے اس کو آہستہ آہستہ طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ اگر آپ کے سمجھانے پر وہ راہ راست پہ آ جائے گا، آپ کے سمجھانے پر وہ راہ راست پہ آ جائے گا تو ذرا سوچیں اس کا راہ راست پہ چلنا آپ کو کتنا دیر کر دے گا۔ ایک شخص کسی سے کہہ رہا تھا 10 سے 15 سال پہلے آپ نے مجھے کہا تھا کہ جب بھی فری ہو نہ اٹھتے بیٹھتے تیسرے کلمے کا غلط کیا تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے۔ وہ 15 سال بعد وہ شخص دوسرے کو بتا رہا ہے، یاد ہے آپ نے مجھے یہ کہا تھا؟ آپ کہا تھا۔ اس نے کہا اس وقت سے آج تک میں جس بھی حالت میں ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میری عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے یہ کلمہ پڑھتا رہتا ہوں۔ ذرا سوچو 15 سال سے جو بندہ اس کی ایک بات دل میں لیے اس پر عمل کر رہا ہے، 15 سالوں سے وہ بھی ثواب کما رہا ہے، جس نے ایک اور بولا تھا سمجھانے کا وہ بھی اس کا ثواب کما رہا ہے۔ اللہ دونوں کو کتنا نواز رہا ہو۔ اور جس کے بارے میں ایک بندہ نمازی تھا، اچھا تھا، جس کے بارے میں لوگوں نے کہا میں جانتا ہوں یہ برا ہے، دوسرا اس سے محبت کرتا تھا کہ یہ نیک ہے اس وجہ سے، اب تیسرے نے کہا میں اس کی نیکیاں جانتا ہوں، اس کے دل میں آپ نے جو بدگمانی پیدا کی اور وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوئے، ایک آپ نے بدگمانی کی آپ سائڈ پہ ہو گئے، اب وہ دوسروں کو بتا رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ بڑا پیار کرتا تھا، یہ ایسا ہی ہے، وہ بھی سائڈ، اس نے اگلے کے دل میں نفرت پیدا کی۔ یہ جو نفرتوں کا ایک بازار چلا آپ کے ایک بول سے، ذرا سوچیں وہ جو خالق کے کائنات اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، وہ پیار کرنے والا خالق جب دیکھے گا میرے بندوں میں نفرتوں کا بازار گرم ہے اور اس نفرت کا سارا ذمہ فلاں کے ذمہ جاتا ہے، اگر وہ اس دن بدگمانی نہ پھیلاتا تو آج یہ نفرتیں نہ ہوتی، تو ذرا سوچو وہ جو سب سے پہلا تھا اس کو اللہ کتنا عذاب دے گا۔ حابیل اور قابیل سب سے پہلے ان کے درمیان قتل کا معاملہ ہوا ہے، فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے اس سب کا گناہ، اس میں سے جو قاتل تھا اس سب کا گناہگار وہ پہلا قاتل ہوگا۔ تو آپ اپنی طرف سے اپنی ذات سے کوئی برائی شروع نہ کریں، اپنی ذات سے کسی برائی کی ابتدا نہ کریں، اپنی زبان سے کسی برائی کی ابتدا نہ کریں۔ اللہ ہمیشہ اچھے موضوع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا